السلام علیکم، میں ہوں ماریا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ماریا آفیشیل۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں بھارت میں خاتون ڈاکٹر کی وحشیانہ عصمت دری نے پورے بھارت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 9 اگست کو کلکتہ کے سرکاری آر جی کار میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے سیمینار ہال سے 31 سال کی ٹرینی ڈاکٹر کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی تھی، جس کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ بے ایمانہ تشدد اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹرینی خاتون ڈاکٹر 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد سرکاری ہاسپٹل کے سیمینار روم میں آرام کر رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ اس قدر بربریت اور درندگی کی گئی کہ جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ایک ٹانگ بیڈ کی ایک سائیڈ پر تھی اور دوسری ٹانگ دوسری سائیڈ پر۔ اس لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی اور کمر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جبکہ اس ٹائم جو چشمہ اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ کر اس کے شیشے آنکھوں میں دھنس چکے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زیادتی کرنے والے درندوں نے شاید تشدد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر مکے مارے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آنکھوں میں شیشے دھنسنے کی وجہ سے آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ ٹانگیں اس قدر فریکچر تھی کہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے جسم پر 100 سے زیادہ کاٹنے کے نشان تھے۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 10 سے 15 لوگوں نے ڈاکٹر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد بھارت بھر میں ڈاکٹرز، طلبہ تنظیمیں اور سیاستدان سڑکوں پر نکل آئے اور متوفی ڈاکٹر کے اہل خانہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں 10 لاکھ سے زائد ڈاکٹرز نے ہڑتال کر کے ہسپتالوں کی سروسز کو بند کر دیا۔ واضح رہے کہ جس ہاسپٹل میں یہ بربریت ڈھائی گئی، خاتون ڈاکٹر کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکی کے والد نے بتایا کہ انہیں رات 11 بجے ایک کال موصول ہوئی جس میں انہیں بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 12 بجے ہاسپٹل پہنچ گیا، لیکن بیٹی کی لاش بلا کر رات 3:30 بجے دیکھی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کو 3 گھنٹے ہاسپٹل کے باہر انتظار کروایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صرف میں جانتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مجھ پر کیا گزری۔ اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، وہ صرف چادر میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں الگ تھی اور ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ مقتولہ کے والد نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اس واقعے کے اگلے روز ہی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے الزام میں ایک مشتبہ شخص سنجے رائے کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملزم سنجے رائے کو CCTV فوٹیج کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ اسے صبح 4 بجے کے قریب ایمرجنسی بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا اور اگلی صبح 7:30 بجے ڈاکٹر خاتون کی نیم برہنہ لاش ملی۔ تفصیلات کے مطابق اس واقعے کے 2 دن بعد 12 اگست کو آر جی کار میڈیکل کالج اور ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سندیپ گھوش نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد مقتولہ کے والدین نے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کو بتایا کہ اس ادارے کے کچھ انٹرنٹس اور ڈاکٹرز اس جرم میں ملوث ہیں۔ اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق ڈاکٹر سندیپ گھوش کو کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج اور ہسپتال کے سابق پرنسپل کو خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے بعد CBI کی جانب سے تفتیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں کی جانب سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سندیپ گھوش نے واقعے کے 2 دن بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا اور انہیں دوسرے ہاسپٹل میں کیوں تعینات کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ معاملہ جتنا سیدھا دکھایا جا رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ پس پردہ کچھ ایسے راز ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اصل مجرموں کو بچایا جا سکے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ معروف بھارتی یوٹیوبر انوراگ بیس نے اپنی ایک ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں جو اس کیس کا روح ہی موڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انوراگ بیس نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد جب مقتولہ ڈاکٹر سیمینار ہال میں چلی گئی تھی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، جس کے بعد 4 سے 5 لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑکی پر اس قدر بے ایمانہ تشدد کرتے ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو جسمانی اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو مار دیا۔ لڑکی کو مارنے کے بعد تقریباً رات کے 4:30 بجے کے آس پاس سنجے کو بلایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو پولیس نے اس کیس میں گرفتار کیا ہے۔ انوراگ بیس نے مزید بتایا کہ سنجے جب آتا ہے تو وہ بھی اس مردہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ سنجے کا ریکارڈ کافی خراب رہا ہے اور کئی بار پہلے بھی یہ مختلف کیسز میں گرفتار ہو چکا ہے۔ سنجے کو بلا کر یہ سب اس لیے کروایا گیا تاکہ جو اصلی مجرم ہیں اور جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیٹے ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ یہ سمجھے کہ سنجے صرف ایک بلی کا بکرا ہے۔
اور ہاسپٹل انتظامیہ کا تو یہ حال ہے کہ بجائے کہ اس شرمناک واقعے کی انویسٹیگیشن کرتے، ان مجرموں کو پکڑتے، اس سیمینار ہال جس میں اس لڑکی کو قتل کیا گیا اس کے محض 20 فٹ دور جو باتھ روم تھا، ہاسپٹل انتظامیہ نے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اس باتھ روم میں وہ سب قاتلوں نے اپنے ہاتھ پیر صاف کیے تھے اور ثبوت مٹائے تھے، اور ان لوگوں نے اس باتھ روم کو یہ بہانہ بنا کر توڑا کہ ہم وہاں روم بنا رہے ہیں۔ انوراگ بیسٹ نے اپنی ویڈیو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ قتل ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ہاسپٹل میں ڈرگز کا کام ہوتا تھا، جس کے کچھ پروفز شاید مقتولہ لڑکی کے ہاتھ لگ گئے تھے، جس کی بنا پر اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔